السلام علیکم لسنر، آئیے سسپینس، کرائم اور تھرلر سے بھرپور ایک نئی کرائم اسٹوری سنتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اڑے فیضو، سکندر شاہ نے مجھ سے کہا، بابا آج رات کام ہے۔ حاضر سائیں، میں نے دل میں سے گالیاں دیتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اب کیا کہے گا۔ اسے معلوم تھا کہ میری رات کی ڈیوٹی ہے اور اب وہ اس کا فائدہ اٹھائے گا۔ میں اس کی بات ماننے پر مجبور تھا۔ ایک تو وہ میرا افسر تھا، اسی نے مجھے اس نوکری پر لگوایا تھا، مگر میری اصل مجبوری یہ تھی کہ وہ میرے گاؤں کے وڈیرے مقدر شاہ کا بیٹا تھا۔ اس کی بات نہ ماننے کا خمیازہ صرف مجھے نہیں، میرے پورے خاندان کو بھگتنا پڑ سکتا تھا، اس لیے اسے انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سکندر شاہ تقریباً 32 سال کا، صاف رنگ کا تنومند شخص تھا۔ اگرچہ وہ دیکھنے میں خوبصورت لگتا تھا، مگر ساتھ ہی اس کے نقوش میں ایک قسم کا مکروہ پن تھا۔ شاید یہ صرف مجھے محسوس ہوتا تھا، کیونکہ میں اس کے کردار سے اچھی طرح واقف تھا۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو گاؤں میں سکندر شاہ کی بد کرداری کے قصے عام ہو چکے تھے۔ حالانکہ وہ اس وقت 18 سال کا بھی نہیں تھا، مگر بچپن سے عیاشی میں زندگی گزارنے والے سکندر شاہ کی بڑھوتری میں خاصی تیزی تھی اور وہ 17 سال کی عمر میں پورا مرد لگنے لگا تھا۔ گاؤں کی عورتیں اور لڑکیاں اسے محفوظ نہیں تھیں۔ کتنوں کو اس نے محبت کا جھانسا دے کر برباد کیا تھا۔ مقدر شاہ بھی وڈیرا ذہنیت کا آدمی تھا، مگر وہ بد کردار نہیں تھا، اور اس کے 2 بڑے بیٹے بھی بس شادیوں اور پیشہ ور عورتوں سے دل بہلانے کے لیے بدنام تھے۔ مگر سکندر شاہ نے تو حد ہی کر دی تھی۔ وہ صرف 15 سال کا تھا جب اس نے حویلی میں کام کرنے والی ایک عورت پر ہاتھ ڈالا، اور بے آبرو ہونے کے بعد اس عورت نے خودکشی کر لی تھی۔ مقدر شاہ نے یہ کیس کسی نہ کسی طرح دبا دیا اور سکندر شاہ کو پڑھنے کے بہانے اس کے چچا کے پاس شہر بھیج دیا۔ مگر شہر میں بھی اس نے وہ گل کھلائے کہ 2 سال بعد ہی اس کے چچا نے اسے واپس بھیج دیا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ سانڈ ہو کر واپس آیا تھا۔ یہاں بھی اس نے مارا ماری جاری رکھی اور بالآخر اس کے باپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ لوگوں کی اسے کوئی فکر ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ غلام ذہنیت کے مارے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ وڈیرا خاندان کچھ بھی کرتا وہ اسے اپنا مقدر سمجھ کر خاموش رہتے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ مقدر شاہ کا حلقہ انتخاب ایک بڑے قصبے میں لگتا تھا، اور وہاں رہنے والے اس کے غلام نہیں تھے۔ مقدر شاہ کے سیاسی حریفوں نے سکندر شاہ کے کرتوت استعمال کر کے پچھلے الیکشن میں کامیابی حاصل کی تھی۔ مقدر شاہ کو اپنی یہ ناکامی دل پر لگی تھی، اور اس نے سکندر شاہ کو صوبے کے سب سے بڑے شہر بھیج دیا کہ وہاں پڑھے یا جو جی چاہے کرے، لیکن اب گاؤں کا رخ نہ کرے۔ مقدر شاہ نے اسے ایک یونیورسٹی میں داخل کروا دیا اور وہ ہاسٹل میں رہتا تھا۔ مقدر شاہ کی شہر میں اپنی کوٹھی بھی تھی، مگر اسے معلوم تھا کہ سکندر ہاسٹل میں ذرا قابو میں رہے گا۔ اگر اسے کوٹھی میں چھوڑ دیا تو اسے بھی وہ عیاشی کا اڈا بنا دے گا۔ جس علاقے میں مقدر شاہ کی کوٹھی تھی، وہاں لوگوں میں اس کی عزت تھی۔ اگر سکندر وہاں رہتا تو یہ عزت خاک میں مل جاتی۔ دوسرے سے امید تھی کہ ہاسٹل میں رہے گا تو کسی نہ کسی طرح پڑھ جائے گا۔ سکندر شاہ نے ایک کالج سے کسی نہ کسی طرح BCom کر لیا تھا، اور اب وہ MBA کر رہا تھا۔ کالج وہ ایک دن نہیں گیا تھا، اور نہ ہی اس نے کتابوں کو ہاتھ لگا کر دیکھا تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ اس کی جگہ پرچے بھی کسی اور نے دیے تھے اور ڈگری اسے ملی تھی، مگر یہاں اسے یہ سہولت نہیں تھی، اس لیے وہ کسی نہ کسی طرح کام چلاتا رہا، اور 6 کے بجائے 9 سیمسٹر میں اس نے MBA کر لیا اور کوشش کر کے ڈویژن بھی اچھی حاصل کر لی تھی۔ اس دوران میں اس کی شادی ہو چکی تھی، اور یہ بیوی خاندان سے تھی جسے سکندر شاہ کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ شادی کے بعد مقدر شاہ نے چاہا کہ وہ بیوی کو لے جا کر شہر والی کوٹھی میں رکھے، مگر سکندر شاہ نے خود کوٹھی میں رہائش اختیار کر لی
اور بیوی کو حویلی میں ہی رکھا۔ اسے مصروف رکھنے کے لیے مقدر شاہ نے اپنے تعلقات استعمال کیے اور اسے بندرگاہ پر ملازمت دلوا دی۔ اگرچہ اسے ڈھنگ سے ایک سطر بھی لکھنی نہیں آتی تھی، مگر اسے اچھے گریڈ میں افسر کی نوکری ملی تھی۔ نوکری بھی شاہانہ قسم کی تھی۔ وہ صبح 11-12 بجے دفتر جاتا اور 1-2 گھنٹے بیٹھ کر لنچ کے بہانے نکل جاتا۔ اس کے بعد مرضی ہوتی تو چلا جاتا، ورنہ گھر چلا جاتا۔ اس کے ماتحت اس کی ساری ذمہ داریاں پوری کرتے تھے، اور اگر کسی وجہ سے اس کا دفتر میں ہونا ضروری ہوتا تو اسے پہلے ہی خبردار کر دیتے تھے۔ اس کے بدلے سکندر شاہ نے انہیں کھانے پینے کی مکمل آزادی دی ہوئی تھی۔ وہ خود بھی اس سیٹ سے دونوں ہاتھوں سے کما رہا تھا۔ میرا تعلق ایک غریب ہاری گھرانے سے ہے۔ بابا اور میرا بڑا بھائی مقدر شاہ کی زمین پر کام کرتے ہیں، اور انہیں بس اتنا ملتا ہے کہ ہم کھینچ تان کر گزارا کر لیں۔ ہمارا کچا گھر بھی وڈیرے کی زمین پر ہے، اور وہ جب چاہے ہمیں بے دخل کر سکتا ہے۔ میرا بڑا بھائی ایاز ان پڑھ ہے۔ اس نے مشکل سے 2 سال اسکول میں گزارے، جہاں اس نے ایک لفظ سیکھ کر نہیں دیا۔ اسے شوق ہی نہیں تھا، اس لیے بابا نے اسے اسکول سے اٹھا کر بکریاں چرانے پر لگا دیا۔ یہ واحد کام تھا جو ہمارا ذاتی تھا، اگرچہ اس میں سے بھی مقدر شاہ کو ٹیکس دینا پڑتا تھا۔ سال میں 2 بار اس کی طرف سے بکرے کی فرمائش آتی تھی اور وہ پوری کرنا پڑتی تھی۔ ایاز کے برعکس مجھے پڑھنے کا شوق تھا، خاص طور سے اس لیے بھی کہ میں 7-8 سال کی عمر میں بکریوں کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے ضد کی تو مجھے اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ اگرچہ بابا کا موڈ نہیں تھا، ان کے خیال میں بھی ایاز کی طرح 1-2 سال ضائع کر کے بکریاں چرانے پر آ جاؤں گا، مگر میں مارے بندھے پڑھتا رہا۔ سچی بات ہے، مجھے کوئی بہت شوق نہیں تھا، مگر کام سے بچنے کے لیے پڑھنے کا ناٹک کرتا تھا، اور اسی ناٹک میں کچھ نہ کچھ پڑھ ہی جاتا۔ اس لیے کبھی کسی کلاس میں فیل نہیں ہوا۔ گاؤں کا اسکول مڈل تک تھا۔ اس کے بعد میں میٹرک کے لیے قصبے کے اسکول میں داخل ہوا، اور میرا داخلہ سراسر مقدر شاہ کی مہربانی کی وجہ سے ہوا تھا، ورنہ بابا نے تو مڈل کو کافی قرار دے کر مجھے جانور چرانے پر لگا دیا تھا۔ ایاز اب زمین پر کام کرتا تھا، اس لیے بکریاں ماں سنبھالتی تھی، اور بابا نہیں چاہتا تھا کہ وہ گھر کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری بھی پوری کرے۔ مقدر شاہ نے حسب معمول بابا سے ایک اچھا بکرا بھیجنے کی فرمائش کی تھی، اور بابا نے مجھے گلے کا سب سے اچھا بکرا لے جانے کا حکم دیا تھا۔ میں نے حکم کی تعمیل کی اور بکرا لے کر مقدر شاہ کی حویلی پہنچا۔ اس نے مجھے بکرے سمیت طلب کر لیا۔ وہ بکرا دیکھ کر خوش ہوا اور پھر مجھ سے میرے بارے میں پوچھا۔ میں نے بتایا کہ میں نے مڈل کیا ہے۔ اس نے آگے پڑھنے کا پوچھا تو میں نے بتایا کہ مجھے شوق ہے، مگر بابا نے بکریاں چرانے پر لگا دیا ہے۔ بابا، بکریاں تو ایاز بھی چرا سکتا ہے۔ جب تو پڑھ رہا ہے تو آگے بھی پڑھ، میں تیرے باپ سے بات کرتا ہوں۔ وڈیرے کا بات کرنا بھی حکم کے مترادف تھا، اور بابا نے گالیاں دے کر مجھے اسکول میں داخل کرا دیا، مگر یہ مجھے گاؤں سے دور پڑتا تھا اور مجھے بس میں آنا جانا پڑتا تھا۔ 2 سال بعد میں نے یہاں سے میٹرک کیا تو یہی اسکول اب انٹر تک ہو گیا تھا۔ موقع غنیمت جان کر میں نے یہیں سے انٹر بھی کر لیا۔ بابا بیچارہ سمجھ رہا تھا کہ میٹرک 4 سال میں ہوتا ہے، مگر اب میرے پاس کوئی اور بہانہ نہیں تھا، اس لیے پھر سے بکریاں چرانے لگا۔ میری خواہش تھی کہ کسی طرح میں شہر چلا جاؤں اور وہاں نوکری کر لوں، مگر کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ انہی دنوں سکندر شاہ کی شادی تھی اور وہ گاؤں آیا ہوا تھا۔ اس کی شادی میں پورے گاؤں نے حصہ ڈالا تھا، سب نے کچھ نہ کچھ دیا تھا تاکہ سارا بوجھ اکیلے وڈیرے پر نہ پڑے۔ بابا نے 2 بکرے دیے تھے۔ اسی طرح گاؤں میں کسی غریب کی شادی ہوتی تو وڈیرا سب سے زیادہ کرتا تھا۔ اتفاق کی بات ہے، جب میں بکرے لے کر حویلی پہنچا تو مقدر شاہ کے ساتھ سکندر شاہ بھی تھا۔ مقدر شاہ نے میرا تعارف کرایا اور پھر اچانک بولا، سکندر، یہ اچھا چھورا ہے، اس کے لیے کوئی ملازمت نکال، ابھی اس نے انٹر کیا ہے۔ سکندر شاہ نے میرا حلیہ دیکھا
اور حقارت سے بولا، بابا اس نے تو اسکول کی شکل نہیں دیکھی ہوگی۔ ارے نہیں بچہ، اسے خود میں نے اسکول بھیجا ہے۔ سائیں میرا تو رزلٹ بھی آ گیا ہے، میں نے کہا تو سکندر شاہ سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے سر ہلایا۔ میں کوشش کروں گا۔ کوشش کو چھوڑ، مقدر شاہ نے حاکمانہ انداز میں کہا، ابھی جاتے ہوئے تو اسے اپنے ساتھ لے جا اور وہاں اپنے محکمے میں سے کوئی نوکری دلوا دے۔ ہم اپنے لوگوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ اور بابا ادھر بے روزگاری بہت ہو گئی ہے، زمین کتنے لوگوں کو روزگار دے سکتی ہے؟ سکندر شاہ کتنا ہی منظور سہی، لیکن باپ کے حکم کے آگے وہ چوں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے سر ہلایا، ٹھیک ہے بابا، میں لے جاؤں گا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، میری خواہش یوں از خود پوری ہو جائے گی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس خوشی میں نے سکندر شاہ کی شادی میں بھرپور حصہ لیا اور بنا تنخواہ کے خادم بنا رہا۔ اس کا صلہ مجھے ملا اور شادی کے بعد سکندر شاہ اپنی بیوی کے بجائے مجھے لے کر شہر روانہ ہو گیا۔ اس کی شاندار گاڑی میرے لیے اڑن کھٹولے سے کم نہیں تھی جو مجھے اڑا کر پریوں کے دیش میں لے جا رہی تھی۔ پھر شہر کے سب سے پوش علاقے میں مقدر شاہ کی شاندار کوٹھی، جس کا سروینٹ کوارٹر ہمارے گاؤں کے کچے مکان کے مقابلے میں کسی محل سے کم نہیں تھا۔ سکندر شاہ یہاں صرف ایک ملازم کریم کے ساتھ رہتا تھا، وہی اس کے لیے کھانا بناتا، اس کے کپڑے دھوتا، استری کرتا، دھوتا اور گھر کی صفائی اور سودا لانے سے لے کر لان کی دیکھ بھال تک سارے کام اسی کے ذمے تھے۔ میں آیا تو اس نے بہت سا کام میرے ذمے ڈال دیے اور میں خوشی خوشی یہ کام کرنے لگا۔ 2 مہینے تو ایسے ہی گزرے تھے، مگر اس کے بعد مجھے مفت کی یہ بیکار کھٹکنے لگی۔ سکندر شاہ کے انداز سے لگ رہا تھا کہ اسے بنا تنخواہ کے ایک نوکر اور مل گیا ہے، اور اس کا ارادہ مجھے نوکری دلانے کا اگر تھا تو بھی اب بدل گیا تھا۔ 2 مہینے بعد میں نے اسے دبے لفظوں میں نوکری کا کہنا شروع کر دیا تھا، مگر وہ مجھے بس تسلیاں دیتا رہا۔ ان 2 مہینوں میں ہی میں نے سکندر شاہ کے اصل رنگ ڈھنگ اچھی طرح دیکھ لیے تھے۔ اس کی کوئی رات مشکل سے ہی اکیلے گزرتی تھی، ہر روز ایک نئی عورت یا لڑکی آ رہی ہوتی تھی۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ سکندر شاہ صرف زر سے نہیں بلکہ زور سے اور اپنے عہدے سے بھی ناجائز فائدے اٹھاتا تھا۔ اپنے دفتر میں کام کرنے والی مجبور لڑکیوں پر ہاتھ صاف کرنے سے گریز نہیں کرتا تھا۔ اس طرح بعض ان لوگوں کی عورتیں ہوتی تھیں جن کے کام سکندر شاہ سے اٹکے ہوتے تھے اور وہ اس طرح سے کام نکلواتے تھے۔ بعض کو سکندر نے محبت اور دوستی کا جھانسا دے کر پھانس رکھا تھا اور وہی سب سے زیادہ یہاں آتی تھیں۔ سکندر شاہ کا نوکر کریم مجھے ماضی کے سنسنی خیز قصے بھی سناتا تھا کہ اس نے کن کن مواقع پر سکندر شاہ اور اس کے ساتھ آنے والی عورتوں کو نشے میں دھت ہو کر جامع اور انسانیت سے باہر ہوتے دیکھا تھا۔ اب شاید سکندر شاہ احتیاط کرنے لگا تھا، کیونکہ میں نے ایسا کوئی منظر نہیں دیکھا۔ جب وہ کسی عورت یا لڑکی کو لے کر آتا تو کوٹھی کے دروازے اندر سے بند ہو جاتے تھے اور پھر ہمیں وہاں آنے یا مداخلت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ جب میں نے محسوس کیا کہ سکندر شاہ ایسے کام کرنے والا نہیں ہے تو میں نے اس سے صاف بات کی، سائیں آپ مجھے نوکری دلانے کے لیے لائے تھے، مگر اب 3 مہینے ہونے والے ہیں، میں فارغ بیٹھا ہوں، اگر نوکری نہیں ہے تو مجھے اجازت دو میں واپس چلا جاؤں، ادھر کوئی کام کر لوں گا۔ میری اس بات کا اس پر اثر ہوا کیونکہ میں واپس جاتا تو لازمی وڈیرے کو علم ہو جاتا اور وہ پھر اسے پکڑتا، اس لیے اس نے وعدہ کیا کہ وہ جلد مجھے نوکری دلا دے گا۔ اس کے بعد یہ معمول بن گیا، جب میں نوکری کی بات کرتا وہ یہی کہتا کہ کوشش کر رہا ہے اور سرکاری ملازمت اتنی آسانی سے نہیں ملتی ہے۔ شاید اسی ٹالنے میں وہ نہ جانے کتنا عرصہ گزار دیتا، لیکن ایک دن اچانک مقدر شاہ سکندر کی بیوی کو لے کر وہاں آ گیا۔ اس کی آمد سکندر شاہ کے لیے بھی غیر متوقع تھی، اور جس وقت مقدر شاہ کی شاندار گاڑی اور اس کے گارڈز کی جیپ اندر آئی
تو سکندر شاہ کسی عورت کے ساتھ اندر تھا اور صبح کے 12 بجے بھی وہ لوگ سو رہے تھے۔ دروازہ بجانے پر سکندر شاہ نے باہر جھانکا اور اپنے باپ کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے عجلت میں لڑکی کو اپنے راستے سے نکالا اور پھر دروازہ کھولا۔ اس کا باپ سمجھ گیا تھا کیونکہ وہ خود بھی ایک زمانے میں ان راہوں پر چلا تھا، مگر اس نے سکندر کو کچھ کہا نہیں۔ لڑکی کو کریم نے کمال ہوشیاری سے کوٹھی سے باہر پہنچا دیا۔ مقدر شاہ اپنی بہو کو یہاں لے کر آیا تھا جو اس کی بھتیجی بھی تھی۔ وہ دونوں اس پر ناخوش تھے کہ سکندر شاہ بیوی کو ساتھ کیوں نہیں رکھ رہا۔ اس وقت تو سکندر شاہ دب گیا کیونکہ اس کے دل میں چور تھا، مگر باپ کے جاتے ہی اس نے بیوی کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا اور اسے اس قدر زج کیا کہ اس نے واپس حویلی جانے کا مطالبہ کر دیا۔ وہ مشکل سے 2 مہینے یہاں رہی تھی۔ بہرحال مقدر شاہ کے آنے سے میرا کام ہو گیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ ابھی تک میری نوکری نہیں لگی ہے تو اس نے وڈیرانہ لہجے میں سکندر شاہ کو حکم دیا، بابا میرے واپس جانے سے پہلے اس کی نوکری لگ جانی چاہیے۔ مجھے ادھر اس کے باپ کو منہ دکھانا ہے۔ وہ کیا سوچے گا کہ وڈیرا اس کے بیٹے کو نوکری نہیں دلا سکتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1 ہفتے بعد میری ہاتھ میں نوکری کا پروانہ تھا۔ اگرچہ یہ چوکیدار کی نوکری تھی، مگر تنخواہ اور دوسری سہولیات اچھی تھیں۔ سکندر شاہ نے مجھ سے کہا کہ اگر میں نے ہوشیاری دکھائی تو اتنا کما لوں گا کہ اس شہر میں 1 سال میں اپنا گھر بنا لوں گا، مگر مجھے ایسی ہوشیاری کبھی نہیں آئی۔ میں بندرگاہ کے کنٹینرز والے شعبے میں چوکیدار تھا۔ ڈیوٹی 3 شفٹوں میں ہوتی تھی اور ہر ہفتے بعد شفٹ بدل جاتی تھی۔ نوکری کانٹریکٹ پر لیکن سرکاری تھی۔ امید تھی کہ میں کبھی پکا ہو ہی جاؤں گا۔ سکندر شاہ بھی اسی شعبے میں تھا، مگر اس کا دفتر ذرا فاصلے پر تھا اور وہ کنٹینرز والی جگہ پر کم آتا تھا، بلکہ صرف مطلب اور کام سے ہی آتا تھا۔ اس کا پتہ مجھے کچھ عرصے بعد ہی چل گیا تھا۔ میں حیران ہوا تھا۔ رشوت تو اب یوں لی جاتی تھی جیسا اپنا حق لیا جا رہا ہو، اور یہ بھی کم نہیں تھی۔ اپنی تنخواہ سے کئی گنا زیادہ وہ اوپر سے کماتا تھا۔ پھر جدی پشتی رئیس تھا، مگر اس کے باوجود وہ اس حد تک گر جائے گا یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اب تک میں سکندر شاہ کے ساتھ رہتا آیا تھا، مگر جب نوکری لگ گئی تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں اپنا بندوبست کر لوں۔ اب وہ مجھے مفت میں روٹی کھلانا نہیں چاہتا تھا، میں خود بھی اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی ساری آمدنی حرام تھی اور میں بھی اسی میں سے کھاتا تھا، اس لیے میں خوشی سے الگ ہو گیا۔ مجھے بندرگاہ کے نزدیک ہی ایک جگہ مل گئی تھی۔ محکمے کے 4-5 افراد مل کر ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتے تھے۔ میں بھی حصہ دے کر ان کے ساتھ رہنے لگا۔ یہاں رہنے میں یہ فائدہ بھی تھا کہ میں پیدل ہی بندرگاہ چلا جاتا تھا اور میرا کنوینس کا خرچ بچتا تھا۔ پھر بندرگاہ پر کینٹین سے کھانا اچھا اور بہت سستا پڑتا تھا، یوں میرا کھانے پر بھی کم خرچ ہوتا تھا۔ میں گزارے لائق رقم رکھ کر باقی بابا کو بھجوا دیتا تھا۔ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی تھی اور کرنے کو کچھ نہیں تھا، اس لیے میں نے آگے پڑھنے کے لیے ایک نائٹ کالج میں داخلہ لے لیا اور 2 سال میں یہاں سے گریجویشن کر لیا۔ 2 سال میں بابا نے میری بھیجی رقم میں سے اتنا جوڑ لیا تھا کہ اس نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہمارے ہاں شادی صرف برادری میں ہوتی تھی اور وہ بھی بچپن میں طے کر دی جاتی تھی۔ ایاز کی شادی 2 سال پہلے ہوئی تھی۔ اس کی بیوی میری خالہ کی بیٹی تھی۔ اس کی چھوٹی بہن شبانہ سے میری منگنی ہوئی تھی۔ میں گاؤں آیا اور شبانہ کو رخصت کر کے گھر لے آیا۔ شبانہ شکل و صورت کی بہت پیاری تھی، پھر ہنسنے بولنے اور بھاگ کر کام کرنے والی تھی، اس لیے جلد پورے گھر کو اپنا بنا لیا اور میں تو پہلے دن سے ہی اس کا ہو گیا تھا۔ میں اسے چھوڑ کر نہیں آنا چاہتا تھا، مگر اسے شہر میں اپنے ساتھ رکھ نہیں سکتا تھا۔ ایسی صورت میں گھر رقم نہیں بھجوا سکتا تھا، اس لیے دل پر پتھر رکھ کر میں اسے گاؤں میں چھوڑ آیا۔
اور مہینے میں ایک چکر گاؤں کا لگا لیتا تھا۔ بندرگاہ پر ملازمت کے چند ہفتوں بعد میں سمجھ گیا تھا کہ کمانے کے لیے اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں ہے، اور سب سے زیادہ کمائی 2 نمبر کاموں میں تھی۔ یہاں منشیات اور ہر قسم کے سامان ضرورت اور تعیش سے لے کر معمولی سا ٹھیلا تک بہت نفع بخش تھا۔ سب کماتے تھے اور سب ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرتے تھے۔ معمولی چپراسی اور سپاہی بھی شام کو جاتے ہوئے ہزاروں روپے لے کر جاتا تھا۔ یہاں چوری کا سامان ملتا تھا۔ چوری کے سامان کی سب سے بڑی مارکیٹ یہی تھی۔ آنے جانے والے جہازوں کے ملاح چیزیں اسمگل کر کے یہاں فروخت کرتے تھے۔ بندرگاہ کے باہر 50 روپے میں ملنے والی چرس یہاں 200 روپے میں ملتی تھی، مگر بندرگاہ کے باہر 1000 روپے میں ملنے والا کوئی الیکٹرانک کا آئٹم اندر 200 روپے کا بھی مل جاتا تھا۔ اگرچہ بظاہر آنے جانے والوں کی مکمل تلاشی لی جاتی تھی اور سامان باہر لے جانے یا اندر لانے پر پابندی تھی، مگر لوگ جانتے تھے کہ مال کیسے لانا یا نکالنا ہے۔ گوداموں میں کھلے مال سے چوری عام تھی۔ سب اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے تھے، مگر جلد مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بند کنٹینر سے بھی مال چرایا جاتا ہے۔ حالانکہ کنٹینر سیل اور لاک ہوتا ہے، مگر کرنے والے اپنا کام کر جاتے تھے۔ جس طرح میں دوسروں کو جان گیا تھا، اسی طرح دوسرے بھی کچھ عرصے میں مجھے جان گئے تھے، اور مجھے پتھر قرار دے دیا گیا تھا جس میں جونک نہیں لگتی ہے۔ اس لیے سب حرام کام مجھ سے چھپا کر اور مجھے دور رکھ کر کیے جانے لگے۔ میں جس حصے میں چوکیدار تھا وہاں کوئی نہیں پھٹکتا تھا، کیونکہ میں نے ان کاموں میں حصہ لینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ کرنے والے میرے ہی بھائی بند چوکیدار ہوتے تھے، اس لیے وہ مجھ پر دھونس بھی نہیں جما سکتے تھے۔ یہ کام سکندر شاہ نے کیا۔ ایک دن اس نے مجھے ڈیوٹی کے بعد اپنے دفتر بلا لیا۔ اس نے مجھے سامنے کرسی پر بٹھایا اور بے تکلفی سے بولا، بابا فیضو، اب تک کچھ کمایا بھی ہے یا بس ایسے ہی گزارا کر رہے ہو؟ سائیں، تنخواہ سے اچھا گزارا ہو جاتا ہے، میں نے محتاط انداز میں کہا۔ اب میں اس کے منہ پر حرام کو برا نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ سر سے پاؤں تک اس میں ڈوبا ہوا تھا۔ لگتا ہے کہ تجھے ابھی زمانے کی ہوا نہیں لگی ہے۔ چل، تجھے ہوا لگاتا ہوں۔ یہ بتا، تیری ڈیوٹی کل رات کی ہے نا؟ جی سائیں، میں نے فکر مند ہوتے ہوئے کہا۔ رات 12 سے صبح 9 بجے والی نا؟ جی سائیں۔ بس تو میرا انتظار کرنا، میں آؤں گا۔ وہ کیوں سائیں؟ میرے سوال پر اس کے تیور بدل گئے۔ بابا، تو سوال کرنے لگا ہے؟ کل کا چھورا جو آنکھ اٹھا کر بات نہیں کرتا تھا؟ میں سہم گیا، جلدی سے ہاتھ جوڑ دیے۔ سائیں، منہ سے نکل گیا، ورنہ مجال ہے کہ تم سے سوال کروں۔ اس کے تیور نرم پڑ گئے۔ بابا، بے شک تو سرکاری ملازم ہے، مگر مت بھول کہ اصل نوکر ہمارا ہے۔ سائیں، غلطی ہو گئی، میں نے مزید عاجزی سے کہا۔ بس دفع ہو جا اور انتظار کرنا، کہیں غائب مت ہو جانا۔ بالکل سائیں، میں اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہوں، 1 منٹ کو بھی کہیں نہیں جاتا۔ میں جانتا تھا کہ سکندر شاہ نے آنے کی بات کی ہے تو اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر وہ کوئی غلط کام کرے گا تو میں کیا کروں؟ میں اسے روکنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ صرف وڈیرا ہی نہیں، میرا افسر بھی تھا۔ اگر میں اس کے ساتھ شامل ہوا تو یہ ضمیر کے خلاف ہوگا۔ میں آدمی بے شک چھوٹا تھا، لیکن بے ضمیر نہیں تھا۔ اسی کشمکش میں اگلی رات ڈیوٹی پر پہنچا۔ اب تک میری ایوننگ تھی اور اس رات سے نائٹ ہو گئی تھی۔ یہاں ہر سیکشن کے الگ الگ چوکیدار ہوتے ہیں۔ ہر سیکشن خاصا بڑا ہوتا ہے اور اس میں ایک وقت میں ہزاروں کنٹینرز موجود ہوتے ہیں۔ چوکیدار کی حیثیت سے میری ذمہ داری تھی کہ میں مختلف سیکشن کے مختلف حصوں کے بارے میں جانتا ہوں، تاکہ اگر کسی کو مخصوص کنٹینر تک جانا ہو تو میں اس کی رہنمائی کر سکوں۔ بندرگاہ پر 24 گھنٹے کام ہوتا ہے، اس لیے کسی بھی شفٹ میں کنٹینرز آتے اور جاتے رہتے تھے۔ اس رات بھی جب میں پہنچا تو کنٹینرز کی آمد و رفت جاری تھی۔
انہیں جہازوں سے اتار کر یہاں رکھا جا رہا تھا اور جن کی روانگی تھی انہیں بحری جہاز پر بار کیا جا رہا تھا۔ کنٹینرز ہینڈل کرنے والے سپروائزر منٹ پر مجھے پکار رہے تھے، حالانکہ یہ براہ راست میرا کام نہیں تھا، مگر وہ اپنا کام بھی مجھ سے لیتے تھے۔ صبح 5 بجے تک یہ ہنگامہ جاری رہا، اس کے بعد ذرا سکون ہوا تھا۔ سکندر شاہ یقیناً اسی سکون کے انتظار میں تھا، کیونکہ جیسے ہی آخری کنٹینر کرین نے یارڈ میں رکھا وہ ایک طرف سے نمودار ہوا تھا۔ سپروائزر پہلے ہی جا چکے تھے۔ سکندر شاہ کے ساتھ ایک آدمی اور بھی تھا، اس کے پاس بڑا سا بیگ تھا۔ سکندر شاہ نے پاس آ کر کہا، ہمارے ساتھ آؤ۔ سائیں، میں یہاں سے ہٹ نہیں سکتا، ابھی کوئی کنٹینر آنے جانے کا ہوا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اب یہاں کوئی کام نہیں ہوگا، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ میرے ساتھ چلو اور B7 سیکشن کا بتاؤ۔ B7 سیکشن خاصا اندر کو تھا۔ بادل نخواستہ میں اس کے ساتھ روانہ ہوا۔ B7 میں پائے جانے والے کنٹینر رکھے ہوئے تھے۔ سکندر شاہ اور اس کے ساتھ آنے والے کو معلوم تھا کہ انہیں کس کنٹینر تک جانا ہے۔ وہ ٹارچ کی روشنی میں ان کے نمبر دیکھ رہے تھے۔ بالآخر انہیں وہ کنٹینر مل گیا۔ یہ گراؤنڈ پر تھا اور اس کا دروازے والا حصہ ایک چھوٹی سی راہداری میں تھا۔ سکندر شاہ کے ساتھی نے اسے تلاش کیا تھا۔ اس نے آواز دی، شاہ جی، یہ رہا۔ سکندر شاہ اس تک آیا اور اس نے پرجوش لہجے میں کہا، ہاں یہی ہے۔ اتنے عرصے کی ملازمت کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کون سا کنٹینر کہاں سے تعلق رکھتا تھا اور اس میں کیا ہو سکتا تھا۔ یہ کنٹینر ایک پڑوسی ملک سے آیا تھا اور اب باہر جا رہا تھا۔ سکندر شاہ نے اپنے ساتھ آنے والے سے کہا، دیکھ کیا رہے ہو، کھولو اسے۔ سائیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے گھبرا کر کہا، میں مارا جاؤں گا۔ تم فکر مت کرو، اول تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اور اگر چل بھی گیا تو یہاں 3 شفٹیں ہوتی ہیں، کسی کو کیا معلوم کہ کس شفٹ میں یہ کام ہوا ہے۔ اس نے مجھے تسلی دی اور اپنے ساتھی کو اشارہ کیا۔ اس نے مجھے تیز روشنی والی ٹارچ پکڑوا دی۔ مجھے روشنی دکھاؤ۔ میں روشنی دکھانے لگا اور اس نے اپنے بیگ سے لاک کھولنے والے اوزار نکالے اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ سکندر شاہ آس پاس سے چوکنا تھا۔ میں نے دبے لہجے میں پوچھا، سائیں، اس میں کیا ہے؟ ابھی کھلے گا تو دیکھ لو گے، اس نے ٹالنے والے انداز میں جواب دیا۔ کنٹینر کا لاک کھلنے میں 10 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ اس کی سیل اتار دی تھی اور پھر سلاخیں ہٹا کر اس کا دروازہ کھولا۔ نہ جانے کب سے بند دروازہ بہت مشکل اور آواز کے ساتھ کھلا تھا، مگر یہاں سننے والا کون تھا؟ راہداری میں زیادہ جگہ نہیں تھی، مگر پورا دروازہ کھولنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ سکندر شاہ اپنی ٹارچ روشن کرتے ہوئے اندر داخل ہوا اور اس کے ساتھی نے مجھ سے ٹارچ لے کر بند کر دی۔ اب وہاں معمولی سی روشنی تھی۔ چند منٹ بعد سکندر شاہ نے مجھے بلایا، فیضو، ادھر آؤ۔ میں چھوٹے سے خلا سے اندر داخل ہوا تو کنٹینر میں چھوٹے غالیچے نما قالین بھرے پائے۔ یہ اعلیٰ درجے کے ہاتھ سے بنے ہوئے قالین تھے جو بیرون ملک بہت زیادہ قیمت پر بکتے ہیں اور لوگ اپنے گھروں کی دیواروں اور نشست گاہوں میں بطور سجاوٹ استعمال کرتے ہیں۔ مجھے یہ سب سکندر شاہ نے بتایا، کیونکہ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ اس نے صرف قالینوں کے لیے اسے کھولا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، فیضو یار، یہ صرف قالین نہیں ہیں، یہ بہت قیمتی والے قالین ہیں۔ چھوٹے سے قالین کی قیمت بھی 30,000 روپے سے کم نہیں ہے۔ وہ ٹارچ کی روشنی ڈال کر رول کیے ہوئے قالین دیکھ رہا تھا اور اس میں سے اپنے مطلب کے چھانٹ رہا تھا۔ وہ جس پر ہاتھ رکھتا میں اس کی ہدایت کے مطابق اسے اٹھا کر باہر لے جاتا۔ سکندر شاہ نے کوئی 1 درجن قالین چن کر نکلوائے اور پھر کنٹینر کو ویسے ہی بند کر دیا جیسے یہ پہلے بند تھا۔ ان کے پاس سیل بھی تھی جو اس پر لگا دی۔ اب کوئی خاص طور سے سیل کا نمبر چیک کرتا تو اسے پتہ چلتا کہ سیل جعلی ہے۔ ایسا عام طور سے کوئی کرتا نہیں تھا، بلکہ صرف کنٹینر نمبر ہی دیکھا جاتا تھا۔ قالین جو پلاسٹک شیٹوں میں لپٹے ہوئے تھے راہداری میں ڈھیر کی صورت میں پڑے تھے۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ انہیں یہاں سے کیسے نکالا جائے گا کہ سکندر شاہ نے موبائل پر کسی کو کال کی اور چند منٹ بعد ہی وہاں حلیے اور شکل و صورت سے ماہی کی نظر آنے والے 3 نوجوان آئے۔
ان کے پاس سے مچھلی کی بو آ رہی تھی۔ سکندر شاہ نے ان میں سے ایک سے کہا، رحیم، تجھے معلوم ہے نا مال کہاں پہنچانا ہے؟ صاحب آپ فکر مت کرو، رحیم نے مخصوص لہجے میں کہا۔ رحیم بخش پہلی بار یہ کام نہیں کر رہا ہے، ادھر کوئی نہیں روکے گا، روکے تو میرا نام لے دینا، آگے تم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ان تینوں نے یہ سارے قالین اٹھائے اور وہاں سے چلے گئے۔ میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ قالین لے کر کہاں جا رہے تھے، مگر سکندر شاہ ساتھ تھا، اس کے ہوتے ہوئے میں ان کے پیچھے نہیں جا سکتا تھا، اور شاید اس کا مقصد بھی یہی تھا۔ اس نے سگریٹ سلگایا اور چند منٹ تک غیر ضروری باتیں کرتا رہا جو اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں کی تھیں۔ اس نے اچانک پوچھا، فیضو، تیری شادی ہو گئی ہے، تو آج تک بیوی کو یہاں گھمانے پھرانے نہیں لایا؟ سائیں، ادھر رکھنے کا مسئلہ ہے، میں جہاں رہتا ہوں وہاں سارے چھڑے چھانٹ ہیں، کوئی گھر دیکھ لے، اب کیوں اکیلا رہ رہا ہے؟ سکندر شاہ نے کہا اور کچھ رقم نکال کر زبردستی میرے ہاتھ میں تھما دی۔ میں انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، اور یوں اس چوری میں شامل ہو گیا۔ میرا اندازہ تھا کہ قالینوں سے بھرے اس کنٹینر سے سکندر شاہ نے جو قالین نکلوائے تھے ان کی مالیت 4 لاکھ روپے تک تھی۔ کنٹینر میں سینکڑوں کی تعداد میں قالین تھے، اور اگر کوئی کھول کر دیکھتا تب بھی اسے پتہ نہیں چلتا کہ کچھ قالین غائب ہیں۔ سکندر شاہ خالی ہونے والی جگہوں کو دوسرے قالین کھسکا کر اس طرح بھر رہا تھا کہ کنٹینر میں خلا باقی نہیں رہا تھا۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ اس کے آدمی یہاں سے جا چکے ہوں گے تو وہ بھی رخصت ہو گیا۔ اس کا طریقہ میں سمجھ گیا تھا۔ اس نے چوری کا مال نکالنے کا آسان طریقہ سوچا تھا۔ گیٹ سے نکالنے میں بات کھل جاتی اور 10 لوگوں کو کھلانا یا کسی بھی طریقے سے ان کا منہ بند کرنا پڑتا۔ جو لوگ قالین لے گئے تھے ان پر بندرگاہ میں آنے جانے کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ وہ کشتی لے کر نکلتے تو اس وقت کوئی چیک نہیں کرتا تھا۔ ہاں، جب وہ سمندر سے آتے تو ان کی کشتیاں چیک کی جاتی تھیں۔ وہ قالین اپنی کشتی میں ڈال کر کسی بھی عام ساحل پر جہاں سکندر شاہ نے کہا ہوگا پہنچا دیں گے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ لاکھوں کی چوری کے بدلے سکندر شاہ نے مجھے صرف 500 روپے دیے تھے۔ اگر گڑبڑ ہوتی تو وہ افسر اور وڈیرے خاندان سے ہونے کی وجہ سے صاف بچ جاتا اور میں مارا جاتا۔ سچی بات ہے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، اور تیسرے دن جب وہ کنٹینر جا چکا تھا تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ اس کے بعد سکندر شاہ نے مجھ سے کئی ہفتے تک رابطہ نہیں کیا۔ دراصل وہ موقع کے انتظار میں تھا، اور جیسے ہی اس کے مطلب کا کنٹینر آیا اس نے مجھے موبائل پر کال کی۔ فیض، کدھر ہے بابا؟ سائیں ادھر ہی ہوں، آپ کے راج میں بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا، بابا ہمارے راج میں بیٹھا ہے تو ہمارا کام بھی کر کے دے گا؟ وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ میرا دم خشک ہو گیا اور میں نے مرے ہوئے انداز میں کہا، حکم سائیں۔ بابا تیری پھر نائٹ ہے نا؟ جی سائیں، کل آخری نائٹ ہے۔ بس تو پھر کل ہی کام ہوگا، وہ بولا۔ سائیں یہ بہت خطرے والا کام ہے، بات کھلی تو آپ تو بچ جاؤ گے، میں غریب آدمی ہوں، مارا جاؤں گا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، کچھ نہیں ہوتا بابا، یہ ہمارا ملک ہے، یہاں سب بچ جاتے ہیں، کھاؤ بابا کھاؤ اور موج کرو، یہاں بس یہی زندگی ہے۔ مگر میرے نزدیک ایک زندگی اور بھی ہے، جب آدمی کو مرنے کے بعد اس زندگی میں دنیا کی زندگی کا حساب دینا پڑے گا، اور وہ بہت سخت ہوگا۔ مگر سکندر شاہ جیسے لوگ اسی زندگی کو سب کچھ سمجھتے تھے۔ میں نے پہلے چوری کے بعد بھی اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگی تھی کہ وہ جانتا ہے اس کا بندہ مجبور ہے۔ میں ایک بار پھر مجبور تھا۔ حسب معمول سکندر شاہ رات کے آخری پہر آیا اور اس کے ساتھ وہی آدمی تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ بھی بندرگاہ پر ہی کام کرتا تھا، یا پھر سکندر شاہ اسے باہر سے لایا تھا۔ کوئی غیر متعلقہ شخص یہاں گھس نہیں سکتا تھا۔ اس بار سکندر شاہ نے جس کنٹینر کا انتخاب کیا تھا وہ باہر سے آیا تھا اور کلیئرنس کے لیے یہاں پڑا ہوا تھا۔ C2 سیکشن میں یہ کنٹینر فرسٹ پر تھا، یعنی اس کے نیچے ایک کنٹینر اور رکھا ہوا تھا۔
मगर ये कोई मसला नहीं था। यहाँ सीढ़ी थी। सिकंदर शाह का आदमी सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ा और इस बार इसने 2 मिनट में ही ताला खोल लिया। फैज़, मेरे साथ आओ, सिकंदर शाह ने कहा और सीढ़ी पर चढ़ गया। इस कंटेनर के चारों तरफ कई मंजिल तक कंटेनर रखे थे, इसलिए किसी के देख लेने का इम्कान सिर्फ उसी वक्त होता जब वो खुद यहाँ तक चला आता। मैं सीढ़ी से चढ़कर कंटेनर में आया। ये तो दरवाजे तक मुख्तलिफ साइज़ के गत्तों के डब्बों से भरा हुआ था और इन डब्बों में इलेक्ट्रॉनिक्स का माल था। सिकंदर शाह चुन चुन कर LCD टीवी निकालने लगा। इस बार वो ये काम खुद कर रहा था। मेरा काम इसके निकाले डब्बों को नीचे खड़े सिकंदर शाह के आदमी को थमाना था। उसने कोई निस्फ दर्जन LCD टीवी निकाले। इसके बाद गाड़ियों में लगने वाले आला दर्जे के स्पीकरों के डब्बे निकालने लगा। आखिर में उसने एक बड़ा डब्बा निकाला जो सादा था, यानी इसमें क्या था इसकी वजाहत नहीं थी। फिर इसने मुझे उतरने को कहा और ख़ुद भी नीचे आकर अपने आदमी से कंटेनर बंद करने को कहा। जब तक आदमी कंटेनर बंद करता रहा, उसने कॉल करके इन्हीं लोगों को बुलवा लिया जो पहले कभी कालीन लेकर गए थे। इसने रहीम बख्श को ख़बरदार किया, एहतियात करना, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, ज़रा सा पानी लगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। साहब, कोई पहली बार ऐसा माल ले जा रहे हैं, वो बोला। हम तो इधर तूफ़ानी समंदर में जहाज़ से माल उतार कर लाता है, मजाल है जो एक पीस भी ख़राब हो। रहीम बख्श इस बार 3 बंदे लाया था, क्योंकि कालीन के मुकाबले में डब्बे उठाना ज़रा मुश्किल और एहतियात वाला काम था। इन्हें सारा सामान ले जाने के लिए 2 चक्कर लगाने पड़े। जब वो दूसरे चक्कर में सब सामान उठाकर रुखसत हुए तो सिकंदर शाह ने सुकून का सांस लिया। इस बार इसने मुझे कुछ देने की कोशिश नहीं की। वो समझ गया था कि मैं मजबूरन ये काम कर रहा हूँ। उसके अय्यार दिमाग ने इसे समझाया कि जो काम मुफ्त में हो रहा हो उसके लिए 10 रुपये भी खर्च करना हिमाकत होती है। इसलिए इसने मुझे इस बार कुछ नहीं दिया और मैंने सुकून का सांस लिया। जो 500 रुपये इसने मुझे पहले दिए थे वो मैंने घर जाते हुए रास्ते में मिलने वाले फ़कीरों में तकसीम कर दिए थे। जब तक वो मेरे पास से चले नहीं गए मुझे बेचैनी रही थी। इस दूसरे ट्रिप के बाद मैं 2 दिन की छुट्टी पर था और घर चला गया। अम्मा, बाबा और शबाना मुझे देखकर खुश हुए थे। शबाना यहाँ भी खुश थी कि सब उसका ख्याल रखते थे, मगर शौहर की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। इसलिए उसने तन्हाई पाते ही मुझसे फरमाइश की, फैज़, मुझे शहर ले चल। मुश्किल है, अगर तुझे वहाँ रखा तो फिर खर्च पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। उधर शहर में बहुत महंगाई है। मैं कब हमेशा के लिए चलने को कह रही हूँ, बस कुछ दिन के लिए ले चल, मुझे शहर दिखा, अपने साथ रख। मैं इसकी कैफियत समझ रहा था, क्योंकि मैं खुद इसी कैफियत से गुजरता रहा हूँ। नई शादी के बाद मियाँ बीवी दूर हों तो इन दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। शबाना ने कुछ दिन का कहा तो मैं सोच में पड़ गया। सच्ची बात है, मैंने सोच रखा था कि इसे शहर ज़रूर ले जाऊंगा, मगर अभी मेरी तनख्वाह इतनी नहीं थी। BA करके मैं चाहता था कि महकमे में ही कोई अच्छी जगह मिल जाए, तब मेरी तनख्वाह इतनी होगी कि मैं घर लेकर शबाना को रख सकूं। मगर थोड़े अरसे के लिए तो मैं इसे ले जा सकता था, पर मसला इसे रखने का था। फ्लैट में तो इसे किसी सूरत नहीं रख सकता था। एक बार मुझे सिकंदर शाह का ख्याल आया था कि इसकी कोठी में जगह थी, मगर वहाँ भी इसे छोड़ा नहीं जा सकता था कि शबाना को अकेले रहना पड़ता जब मैं ड्यूटी पर होता, और मैं इसे सिकंदर शाह जैसे आदमी के साथ अकेला हरगिज़ नहीं छोड़ सकता था। मैंने शबाना से कहा, मैं कोशिश करूँगा कि चंद दिन के लिए कोई जगह मिल जाए जहाँ तू रह सके और मैं भी छुट्टी ले लूँ, ताकि पूरे वक्त तेरे साथ ही गुजारूँ। शबाना खुश हो गई। मैं 2 दिन बाद वापस जाने लगा तो ऐसी तड़प कर रोई कि मेरा वापस जाने का इरादा बदलने लगा। मुझे ख्याल आया कि नौकरी पर लानत भेजूं और यहाँ आकर बकरियाँ चराना शुरू कर दूं, मगर इसमें मेरा और मेरी होने वाली औलाद का कोई मुस्तकबिल नहीं था। इसलिए दिल पर पत्थर रखकर शहर चला आया।
यहाँ नौकरी के साथ सिकंदर शाह की गुलामी भी जारी थी। महीने में एक बार वो मेरी ड्यूटी के दौरान अपना काम कर जाता था। कुछ अरसे बाद उसने आदमी बदल लिया और अब वो किसी और को लाता था। सामान निकालने के लिए रहीम बख्श एंड पार्टी थी। वो भी इसके बेदाम के गुलाम थे कि वो इनकी न जाने कौन सी रग दबाता था। मैं जानता था अक्सर माहीगीर गलत सलत धंधों से दूर रहते हैं, मगर इनमें कुछ होते हैं जो पैसे के लिए हर उल्टा सीधा काम करते हैं। रहीम बख्श भी ऐसे ही माहीगीरों में से था। रहीम बख्श और उसका भाई अल्लाह बख्श दोनों मंशियात का धंधा करने के लिए मशहूर थे। वो खुद भी चर्स पीते थे और यहाँ बंदरगाह के इलाके में फरोख्त भी करते थे। शायद सिकंदर शाह ने इनको इजाज़त दिलवाई थी क्योंकि इन्हें कोई रोकता नहीं था। सिर्फ ये दोनों ही नहीं, यहाँ ऐसे बहुत सारे थे जो कानून के ताबुन से गैर कानूनी काम जारी रखे हुए थे। लेकिन इनके अलावा अगर कोई और मंशियात फरोशी या कोई गलत काम करने की कोशिश करता तो कानून फ़ौरन हरकत में आ जाता था। सिकंदर शाह अकेला नहीं था। यहाँ इस जैसे लोगों की एक पूरी माफिया थी जो 2 नंबरी कामों से कमाते थे और एक दूसरे के धंधों को तहफ़्फ़ुज़ देते थे। यही वजह थी कि ये कभी पकड़े नहीं जाते थे। हद ये कि इनकी तरफ कोई उंगली भी नहीं उठा सकता था। इनकी मिसाल कोयले की कान में स्याह लिबास पहनने वालों की सी थी। हाँ, अगर कोई सफ़ेद पोश आ जाता तो वो फ़ौरन नज़रों में आ जाता। शुरू में मैं समझता था कि सिकंदर शाही ये काम करता है, लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ कि इसमें और भी बहुत से बड़े लोग मुलविस थे और ऐसे मगरमच्छ भी थे जो कंटेनर से चीज़ें चुराने के बजाय पूरा कंटेनर ही गायब कर देते थे। ऐसे कई वाक़यात मेरे सामने हुए जब कंटेनर गलत तरीके से बाहर निकाले गए और गायब हो गए। इसके बाद कस्टम और दूसरी एजेंसियां तफ्तीश के लिए आ जाती थीं। पकड़ धकड़ होती जिसमें हमेशा निचले दर्जे के अहलकार या निजी कंपनी वाले पकड़े जाते थे, मगर कुछ अरसे बाद वो भी छूट जाते। जिस पार्टी का कंटेनर गायब हुआ होता वो भी रो धोकर दोबारा कारोबार में लग जाती और अपना होने वाला नुकसान पूरा करने की कोशिश करती। ये मैं वो धंधे बता रहा हूँ जो सरासर गैर कानूनी हैं। यहाँ ऐसे धंधों की भी कमी नहीं है जो कानून के ज़ेर साया होते हैं और इनसे हुकूमत को टैक्स और ड्यूटी में नुकसान होता है। यहाँ ऐसे गिरोह भी हैं जो इतने ताकतवर हैं कि वो बंदरगाह से पाला ही पाला बहरी जहाज़ों से सामान या कंटेनर उतार कर शहर में कहीं भी पहुँचा सकते हैं। बस इनको इनकी मुँह मांगी रकम दे दो। ये भी मुझे सिकंदर शाह ने बताया। वो जब मुझसे काम लेता तो इसकी पूरी कोशिश होती कि मैं भी इन धंधों में शामिल हो जाऊं। शायद इसे खौफ था कि कभी भांडा फूटा तो मैं इसके खिलाफ गवाही न दे दूं। हालांकि इसका कोई इम्कान नहीं था। इसके बावजूद वो अपने दिल के चोर की तसल्ली के लिए मेरे मुंह को भी हराम लगाना चाहता था। एक दिन इसने मुझे दफ्तर बुलाया तो मैं समझा कि शायद फिर कोई कंटेनर खोला जाएगा। इसने मुझे एक बंद सूटकेस थमाया और बोला, ये मेरे बंगले पर पहुंचा दे। इसमें क्या है साईं? मेरा सामान है, तुझसे कोई नहीं पूछेगा। अभी मेरा आदमी तुझे गेट से निकलवा देगा। पर साईं, मैं ड्यूटी पर हूँ। इसका चेहरा बिगड़ गया। इसने गाली देकर कहा, अरे तुम मेरी ड्यूटी पर है, सरकारी ड्यूटी को भूल जा। इधर कोई तुझसे नहीं पूछेगा। मेरी गैर मौजूदगी में कोई मसला हो जाता या फिर कोई बड़ा अफसर आ जाता और मुझे गैर हाजिर पाता तो मेरे लिए मुश्किल हो जाती। इसलिए मैंने कहा, ठीक है साईं, कोई गड़बड़ हुई तो तुम ही देखना, फिक्र ना कर, इधर अपनी बादशाहत है। वो गुरूर से बोला। इसके आदमी ने मुझे सूटकेस समेत गेट से निकलवा दिया और किसी ने नहीं पूछा कि इसमें क्या है, वरना आम मुलाजमीन की तो जामा तलाशी भी होती है। मैं सिकंदर शाह की कोठी पर पहुंचा। वहाँ करीम मौजूद था। वो बहुत अरसे बाद मुझे देखकर खुश हुआ और अपने क्वार्टर में ले गया। वो शादीशुदा आदमी था, मगर पहले इसकी बीवी साथ नहीं रहती थी। अब वो उसे साथ ले आया था। इसने मुझे चाय पिलाई। तब मैंने इसकी बीवी को देखा। वो आम सी सूरत वाली लेकिन जवान औरत थी।
اسے سکندر شاہ سے کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ خوبصورت عورتوں کے چکر میں رہتا تھا۔ میں نے کبھی یہاں کسی معمولی صورت والی لڑکی یا عورت کو آتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کریم سے پوچھا، سائیں نے تمہیں اجازت دے دی بیوی کو رکھنے کی؟ ہاں، اسی نے تو کہا تھا ادھر کام کرنے والی عورت کی ضرورت ہے، اب یہ بنگلے میں کام کرتی ہے۔ کریم خوشی سے بولا۔ اس کی خوشی کی وجہ ظاہر تھی، بیوی بھی اس کے پاس تھی اور اسے اس کی تنخواہ بھی مل رہی تھی۔ کھانا وہی بناتی تھی، اس لیے اب تینوں وقت کا کھانا بنگلے کے کچن سے آتا تھا۔ اس لحاظ سے کریم کی 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں تھا۔ اس نے میری بیوی کے بارے میں پوچھا، تو اسے یہاں کیوں نہیں لے آتا ہے؟ ہمیشہ کے لیے تو مشکل ہے، پر میں سوچ رہا ہوں کہ اسے کچھ عرصے کے لیے لے آؤں، اسے شہر بھی دکھاؤں گا، پر ایک مسئلہ ہے کہ اسے رکھوں گا کہاں؟ ادھر لے آ، کریم نے فراخ دلی سے کہا، دوسرا کوارٹر خالی ہے، شاہ جی سے پوچھ لے، کچھ سامان لے آ اور جب تک بیوی ہو اس کے ساتھ یہاں رہے، ضرورت کی چیزیں مجھ سے لے لینا، یہاں سب ہے۔ کریم کی پیشکش نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ پہلے میں نے یہ خیال اس لیے مسترد کر دیا تھا کہ شبانہ کو اکیلے یہاں نہیں چھوڑ سکتا تھا، مگر اب یہاں کریم کی بیوی سمیرہ تھی، شبانہ اس کے ساتھ رہتی، پھر میں کوشش کرتا کہ مجھے چھٹیاں مل جائیں اور میں ڈیوٹی پر جانے کے بجائے شبانہ کو گھماؤں پھراؤں۔ میں نے سکندر شاہ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، وہ مجھے جگہ بھی دے سکتا تھا اور چھٹی بھی دلوا سکتا تھا۔ میں واپس جانے کے بجائے کوٹھی میں رک کر اس کا انتظار کرتا رہا۔ کریم بھی خوش تھا کہ اسے کوئی گپ شپ کرنے والا ملا ہوا تھا۔ اس نے مجھے روک لیا کہ رات وہیں رک جاؤں، برآمدے میں چرپائی پر سو جانا۔ سکندر شاہ رات بہت دیر سے آیا، وہ نشے میں دھت تھا، اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کے سامنے آؤں۔ اگلی صبح ڈیوٹی پر جانے سے پہلے میں اس سے ملا۔ وہ حیرت سے بولا، بابا تو اتنی صبح؟ سائیں میں تو کل سے یہاں ہوں، آپ سے ایک بات کرنی تھی، پر آپ رات دیر سے آئے۔ بولو بابا، اس نے کہا۔ وہ اس وقت تازہ دم لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی گزارش اس کے سامنے پیش کی۔ وہ نہ جانے کس موڈ میں تھا، اس نے فوراً ہی دونوں باتیں مان لیں۔ بابا تجھے پہلے بھی کہا تھا کہ بیوی کو یہاں لے آ، چل اب لے آ، یہاں رہے جب تک مرضی ہو، اور چھٹی میں دلوا دوں گا، پر 10 دن سے زیادہ کی نہیں ملے گی۔ بہت ہے سائیں، میں نے خوش ہو کے کہا، بس تو جا کے لے آ، مگر میں نے سوچا تھا کہ جب چھٹیاں منظور ہو جائیں گی تب جاؤں گا۔ اس دوران میں نے دوسرے سرونٹ کوارٹر میں کچھ سامان لے کر ڈال دیا جو ضروری تھا۔ کھانے کا بھی سکندر شاہ نے کہہ دیا تھا کہ اس کے کچن سے ہوگا، اب صرف ہم اور ہمارا ذاتی سامان آنا تھا۔ جیسے ہی چھٹیاں منظور ہوئیں میں روانہ ہو گیا۔ میں ہفتے کی شام گاؤں کے لیے روانہ ہوا اور رات گئے وہاں پہنچا۔ شبانہ مجھے دیکھ کر حیران ہوئی، اور جب میں نے اسے بتایا کہ میں اسے 10 دن کے لیے شہر لے جا رہا ہوں تو وہ خوشی سے پاگل ہو گئی۔ اس نے رات ہی رات میں ساری تیاری کر لی اور اگلے روز میں اسے لے کر شہر روانہ ہو گیا۔ ہم رات کے قریب سکندر شاہ کے بنگلے پر پہنچے۔ کریم گیٹ پر موجود تھا، اس نے ہمیں کوارٹر پہنچایا اور سمیرہ کو اٹھایا۔ اگرچہ میں نے اور شبانہ نے منع کیا تھا، مگر اس نے سمیرہ سے کھانا گرم کرا کے بھجوایا اور پھر اس نے چائے بھی بنائی تھی۔ شبانہ بہت متاثر ہوئی، اس نے مجھ سے کہا، ادی تو بہت اچھی ہے، بس جب میں نہیں ہوں گا تو تم اس کے ساتھ وقت گزارنا۔ میں نے کہا۔ ہم تھکے ہوئے تھے، کھا پی کر سو گئے۔ اگلی صبح دیر سے اٹھے اور ناشتے کے بعد میں شبانہ کو سیر کرانے کے لیے نکلا۔ پہلے ہم سمندر پر گئے، سارے دن وہاں رہے، کھاتے پیتے رہے، پھر شام کو واپس آئے۔ رات تک شبانہ سمیرہ کے ساتھ لگی رہی، دونوں میں پہلے ہی دن دوستی ہو گئی تھی۔ رات شبانہ نے مجھ سے کہا، کاش ہم ادھر رہ سکتے، کتنا اچھا ہے یہ کوارٹر۔ ادی سمیرہ نے تو اپنا کوارٹر بہت سجا رکھا ہے۔ میں نے اسے سمجھایا، کریم یہاں ملازم ہے، میں نہیں ہوں، میں تو سرکاری ملازم ہوں۔ پھر بھی تو سائیں سے بات تو کر سکتا ہے، یہ جگہ خالی پڑی ہے، ہمیں دے دے۔ وہ مچل کر بولی، بھلے کرایہ لے لے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، میں سکندر شاہ کے لیے چوری جیسے کام میں تعاون کرتا تھا، تو کیا وہ مجھے اپنی کوٹھی کا کوارٹر نہیں دے سکتا؟
वैसे भी खाली पड़ा हुआ था, मगर मुझे डर लगता था। डर शबाना की खूबसूरती और सिकंदर शाह की औबाश फितरत से लगता था। अगर हम यहाँ मुस्तकिल रहते तो सिकंदर शाह को शबाना का ख्याल आ सकता था, और मैं ऐसा कोई मौका आने देना नहीं चाहता था। मैंने शबाना को मना किया हुआ था कि जब सिकंदर शाह कोठी में हो तो वो कोठी में न जाए। इसका अब तक मौका तो नहीं आया था, क्योंकि तकरीबन हर रोज़ हम सैर व तफरीह के लिए सुबह के वक्त निकलते थे, जब सिकंदर शाह सो रहा होता था, और फिर वो रात गए वापस आता जब तक हम सो चुके होते या क्वार्टर में जा चुके होते थे। शबाना की यहाँ आमद के 5वें दिन सिकंदर शाह और हमारा आमना सामना हुआ था। इसने हमें नाश्ते के दौरान तलब किया था। सलाम दुआ के बाद उसने पूछा, फैज़ू खुश है अपनी औरत के साथ? जी साईं, आपकी मेहरबानी है। इसने सरसरी से अंदाज में शबाना को देखा। मेरी कहाँ, अल्लाह साईं की मेहरबानी है जो तुझे इतनी प्यारी बीवी दी है। इसे खूब घुमा फिरा और अच्छी तरह खिला। ऐसा ही कर रहा हूँ साईं, मैंने जवाब दिया। पैसे की ज़रूरत हो तो मुझसे ले लेना। हम कोठी से निकले तो शबाना बहुत खुश थी। उसने कहा, साईं तो अच्छा है। हाँ, पर औरतों के मामले में नहीं, मैंने तभी ज़बान में कहा। क्या तूने गांव में इसके किस्से नहीं सुने? शबाना डर गई। हाँ, तू ठीक कह रहा है, इसी वजह से तुझे यहाँ नहीं रख सकता। सिकंदर शाह अच्छा आदमी नहीं है, वरना मैं से कहूँ तो शायद वो क्वार्टर दे दे। अब तक शबाना ने इस बारे में नहीं सोचा था, और अब सोचा तो वो मुझसे मुत्तफिक हो गई। तू ठीक कह रहा है, यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। बस दुआ कर मेरा ओहदा और तनख्वाह बढ़ जाए और मैं तुझे यहाँ रखने के काबिल हो जाऊँ। मैं तो बहुत दुआ करती हूँ, इसने रुहासे लहजे में कहा। तू नहीं जानता तुझसे दूरी मुझे अंदर से कैसे काटती है। अब शबाना की वापसी में चंद दिन रह गए थे। इतवार को मैं इसकी फरमाइश पर फिर इसे समंदर पर ले गया। हम सारा दिन वहाँ रहे। मुझे जुमेरात से ड्यूटी पर जाना था और मैं इसे मंगल को वापस छोड़ने जाता। जब हम वापस आए तो शबाना की तबीयत गिरी गिरी सी थी। वो जल्दी सो गई और मैंने भी इसे नहीं छेड़ा। सुबह भी इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। 10 बजे मुझे सिकंदर शाह ने तलब किया, फैज़ मेरे साथ चल, कुछ देर का काम है। दफ्तर का साईं? दफ्तर से तो छुट्टी है, मेरा काम है, उसने कहा। मैंने शबाना को बताया कि मैं साईं के साथ काम पर जा रहा हूँ और वो आराम करे। मैं सिकंदर शाह के साथ इसकी गाड़ी में निकला और हम बंदरगाह के इलाके में आए। सिकंदर शाह मुझे लेकर मच्छरों वाले हिस्से में आया और उसने कॉल करके रहीम शाह को बुलाया। इसे एक तरफ ले जाकर कुछ देर इससे बातें करता रहा। फिर इसने मुझसे कहा, इसके साथ जा और ये जो कहे करना है, मैं यहाँ मौजूद हूँ। मैं रहीम शाह के साथ इसकी कश्ती में रवाना हुआ। कुछ देर बाद हम खुले समंदर में थे। रहीम बख्श इंजन से कश्ती चला रहा था, इसलिए इसकी रफ्तार बहुत तेज़ थी। 1 घंटे में हम माहीगीरों के एक छोटे से गांव पहुंचे और वहां कश्ती किनारे रोककर रहीम बख्श मेरे साथ एक मकान तक आया। ये समंदर से ज़्यादा दूर नहीं था। दरवाज़ा बजाने पर अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकला। इसने तबाक से हमसे हाथ मिलाया और हमें अंदर ले गया। इसने हमें कोल्ड ड्रिंक पिलाई और रहीम बख्श के साथ गपशप करता रहा। मुझे बेचैनी थी कि हम वापस जाएं। कोल्ड ड्रिंक के बाद बूढ़ा खीर ले आया और हमने खीर खाई। तकरीबन 1 घंटे बाद वो अंदर से कई बड़े बड़े बंडल लाया जो मसनूई रेशे की बोरियों में बंद थे और इन पर पॉलीथीन चढ़ी हुई थी ताकि अंदर जो है वो पानी से महफूज रहे। मैंने उठाकर देखा तो मुझे लगा कि इसमें कपड़ा या इसी जैसी कोई चीज़ भरी है। बूढ़े ने मदद की और बंडल उठाकर कश्ती तक लाया। इनकी तादाद 9 दर्जन थी। रहीम बख्श ने इन पर माहीगीरी का जाल डाल दिया कि किसी को नजर न आए। फिर हम वापस रवाना हुए, मगर ऐन बंदरगाह के पास इंजन बंद हो गया। इसका तेल ख़त्म हो गया था और बाकी फासला हमने चप्पुओं की मदद से तय किया। वापसी में 1.5 घंटे का वक्त लगा था। सिकंदर शाह बेचैनी से हमारा मुंतज़िर था। वो रहीम बख्श पर बरस पड़ा और इसे देर से आने पर सुनाई। वो इसे माजरत करता रहा। फिर इसने अपने आदमियों की मदद से ये बंडल सिकंदर शाह की गाड़ी तक पहुंचाए। रहीम बख्श खुद भी गाड़ी तक आया था।
جب سکندر شاہ گاڑی میں بیٹھنے لگا تو اس نے آہستہ سے کہا، صاحب تم سے اللہ بخش کا کہا تھا، پولیس اسے نہیں چھوڑ رہی ہے، FIR کٹ گئی تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جتنا وہ مانگ رہی ہے۔ دیکھتا ہوں، سکندر شاہ نے ٹالنے والے انداز میں کہا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ مجھے شبانہ کی فکر تھی، اس کی طبیعت خراب تھی، اگرچہ وہاں سمیرا تھی مگر مجھے پھر بھی فکر تھی۔ ہم واپس آئے تو شبانہ بے سدھ پڑی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی طبیعت اور خراب ہو گئی ہے۔ سمیرا کوٹھی میں کام کر رہی تھی، اسے ٹیکسی میں ڈال کر ڈاکٹر کے پاس میں لے گیا۔ اس نے شبانہ کا معائنہ کیا اور بولا، اسے کمزوری ہے اور تھکن بھی ہے مگر خطرے کی بات نہیں ہے۔ اس نے شبانہ کو ڈرپ لگائی اور کچھ دوائیں دیں تو چند گھنٹے میں اس کی طبیعت سنبھل گئی، مگر جب میں اسے واپس کوٹھی لایا تو اس کی حالت پھر خراب ہونے لگی۔ اس نے کہا، فیض مجھے گاؤں لے چل، اب مجھے یہاں وحشت ہو رہی ہے، ہم کل چلیں گے۔ نہیں، ابھی لے کے چل، وہ وحشت زدہ لہجے میں بولی۔ میں نے بمشکل اسے بہلایا، سمیرا مصروف تھی ورنہ وہ آ جاتی تو شبانہ اس کے ساتھ بہل جاتی، مگر وہ سارا دن نہیں آئی، بس کریم کے ہاتھ کھانا اور چائے وغیرہ بھجواتی رہی۔ رات کو میں نے شبانہ کی حالت دیکھ کر اسے زبردستی نیند کی گولی دے دی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی، بار بار مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں اس کے پاس رہوں۔ اس کی یہ کیفیت میری سمجھ سے باہر تھی۔ وہ سوئی تو میں بھی سو گیا۔ اگلے دن اٹھ کر ہم نے جانے کی تیاری شروع کر دی۔ میں افسردہ تھا اور شبانہ بے چین تھی۔ جب ہم سکندر شاہ کی کوٹھی سے نکلے تو اس نے مجھ سے بہت سنجیدہ لہجے میں کہا، فیض اب مجھے کبھی یہاں مت بلانا، کبھی بھی نہیں۔ شبانہ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ ابھی پرسوں تک اتنی خوش تھی۔ بس مجھے کچھ ہو گیا ہے، اس نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ شاید طبیعت کی خرابی نے اس پر اثر ڈالا تھا اور وہ بد دل ہو گئی تھی۔ ہم بس میں روانہ ہوئے تو میرے خیال کے برعکس راستے میں اس کی طبیعت ٹھیک رہی تھی۔ میں نے احتیاطاً ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائیں ساتھ رکھ لی تھیں مگر ان کے استعمال کی نوبت ہی نہیں آئی۔ البتہ شبانہ راستے بھر خاموش رہی اور اس نے مجھ سے بھی بہت کم بات کی تھی۔ ہم گاؤں پہنچ گئے، میں ایک رات وہاں رہا اور اگلے دن واپس روانہ ہو گیا۔ پہلے میں جانے لگتا تو شبانہ کی تڑپ دیکھنے والی ہوتی تھی مگر اس بار وہ کھوئی سی رہی اور میں اس کی وجہ اس کی طبیعت کی خرابی سمجھا تھا۔ اتنے دن شبانہ کے ساتھ گزار کر اب اسے جدا ہونے کو دل نہیں چاہ رہا تھا مگر مجبوری تھی۔ دل میں نے ارادہ پختہ کر لیا کہ اب بھلے کمرے کا مکان ملے اور اگر وہ بارے میں آ رہا ہوا تو اسے لے کر شبانہ کو بلا لوں گا۔ اس عرصے میں بابا نے میری اور ایاز کی شادی پر جو قرض لیا تھا وہ اترنے والا تھا اور اب ایاز بکریاں چراتا تھا۔ اس نے غلہ خاصا بڑا کر لیا تھا۔ بابا زمین پر کام کرتا تھا مگر وڈیرے مقدر شاہ نے اسے ایک طرح سے سپروائزر بنا دیا تھا اور بابا کو محنت والے کام نہیں کرنا پڑتے تھے۔ اگر میں گاؤں رقم نہ بھیجتا یا کم بھیجتا تب بھی گزارا چل سکتا تھا۔ اب میں شبانہ سے مزید دور نہیں رہ سکتا تھا۔ میں واپس آیا اور اگلے دن سے اپنی ڈیوٹی پر آ گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب سکندر شاہ نے مجھ سے کام کا کہا تو میں اپنی ترقی کی بات کروں گا، مگر اس بار سکندر شاہ نے مجھ سے کام کا کہا ہی نہیں۔ ایک مہینہ گزر گیا اور میں نے سوچا کہ اب خود جا کر اس سے بات کروں۔ ہو سکتا ہے کنٹینر سے مال چوری کے معاملے میں اب سختی ہو رہی ہو اور اس وجہ سے سکندر شاہ کو موقع نہیں مل رہا ہو۔ ایک اتوار کو میں خود کوٹھی پہنچ گیا۔ کریم بخش گرم جوشی سے ملا۔ بیوی کے جانے کے بعد تو نے صورت ہی نہیں دکھائی۔ بس یار، اسے چھوڑ کر آیا تو ڈیوٹی پر لگ گیا۔ ان دنوں اوور ٹائم بھی چل رہا ہے اس لیے آنے کا موقع نہیں ملا۔ آج چھٹی کا دن تھا اس لیے آ گیا۔ سائن سے بھی ایک کام تھا۔ کریم مجھے اپنے کوارٹر کے برآمدے میں لے آیا۔ یہ ایک کمرے والے کوارٹر تھے جن میں باتھ روم اور چھوٹا سا کچن ساتھ ہی تھے اور کمرے کے آگے برآمدہ تھا۔ کریم بخش نے وہیں چرپائی ڈال رکھی تھی۔ سمیرا کوٹھی میں تھی۔ میں کریم سے گپ شپ کرتا رہا۔ 11 بجے کے قریب سمیرا آئی۔ وہ میرے اور کریم کے لیے ناشتہ لائی تھی۔ ہم نے ناشتہ کیا۔
اس کے بعد سمیرا نے کریم کو ایک لسٹ پکڑائی۔ یہ سامان لے کے آ، مجھے جلدی چاہیے۔ چل فیض، کریم نے مجھ سے کہا۔ ادا کو چھوڑ دے، میں نے صاحب کو بتا دیا ہے، کبھی بھی اسے بلوا لے گا، سمیرا بولی۔ تو کریم مجھے چھوڑ کر روانہ ہو گیا۔ اسے واپس آنے میں دیر لگی اور میں اس سے پہلے ہی سکندر شاہ سے مل کر واپس چلا گیا۔ اس شام میری طبیعت خراب ہو گئی اور میں کئی دن بخار میں پھونکتا رہا، ڈیوٹی پر بھی نہیں جا سکا۔ ایک ساتھی کے توسط سے بیماری کی چھٹی کی درخواست بھجوا دی تھی۔ 3 دن بعد طبیعت بہتر ہوئی تو میں ڈیوٹی پر گیا تھا۔ ڈیوٹی کے بعد پیاس بجھانے کے لیے ماہی گیروں کے علاقے کے ساتھ لگی گنے کی مشین پر میں ابھی رس پی ہی رہا تھا کہ میری نظر رحیم بخش پر پڑی۔ میں نے اسے آواز دی۔ اس نے چونک کر دیکھا اور پھر میری طرف آیا۔ اس نے بے دلی سے ہاتھ ملایا اور اتنی ہی بے دلی سے بولا، کیا حال ہے فیض محمد؟ ٹھیک ہے، تم سناؤ، تیرا بھائی چھوٹا کہاں؟ وہ تلخی سے بولا، اسے چرس کے کیس میں پھنسایا اور 2 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں۔ ادھر چرس بیچنے والا 2 لاکھ کہاں سے دے؟ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، کیونکہ یہاں مختلف لوگوں کا اتنا حصہ ہوتا تھا کہ سب دے دلا کر آدمی کے پاس بمشکل گزارے لائق بچتا تھا۔ میں نے ہمدردی سے کہا، یہ تو ظلم ہے، ان لوگوں سے بات کرو جو حصہ لیتے ہیں۔ سب سے کر لیا ہے پر کوئی ساتھ نہیں دے رہا۔ تم نے اس دن سکندر شاہ سے بات کی تھی؟ سکندر شاہ کے حوالے پر اس نے نظریں چرائیں۔ وہ بھی کچھ نہیں کر رہا ہے۔ تم اس سے ملو اور بار بار کہو، میں نے مشورہ دیا۔ میں اسی کے پاس جا رہا ہوں، اس نے کہا۔ اس نے کال کر کے وہ بولتے بولتے رک گیا، جیسے اس نے غلطی سے بات کہہ دی ہو۔ پھر اس نے جلدی سے ہاتھ ملایا اور روانہ ہو گیا۔ میں رس پی چکا تھا، گلاس رکھ کر میں بھی روانہ ہوا، مگر میرا رخ گیٹ کے بجائے دفاتر کی طرف تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو رحیم بخش عمارت میں داخل ہو رہا تھا۔ میں اس کے پیچھے رہا۔ شام کے وقت اکثر اسٹاف چھٹی کر کے جا چکا تھا، اس لیے عمارت تقریباً خالی تھی۔ اگر سکندر شاہ اس وقت یہاں موجود تھا تو اس کی یقیناً کوئی خاص وجہ ہوگی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ اس نے رحیم بخش کو کیوں بلایا تھا۔ رحیم بخش اس کے کمرے میں داخل ہوا تو میں لپک کر دروازے کے پاس پہنچا اور اس سے پہلے کہ دروازہ پورا بند ہوتا میں نے اسے روک لیا۔ اب وہ ذرا سا کھلا ہوا تھا اور مجھے اندر کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ رحیم بخش نے کہا، صاحب آپ نے بلایا؟ ہاں، تم نے کیا سوچا؟ صاحب، اللہ بخش کی بیوی نہیں مانتی، وہ کہتی ہے کہ میں عزت دار عورت ہوں۔ تب میرے پاس کیا لینے آئی تھی؟ سکندر شاہ کا لہجہ بگڑ گیا۔ اسے بولو تھانے جائے اور وہاں 5-10 کو خوش کرے گی تو اس کا شوہر چھوٹ کر آ جائے گا۔ معاملہ واضح تھا۔ اللہ بخش کی بیوی اس کی رہائی کے لیے سکندر شاہ کی منت سماجت کرنے گئی تھی اور اس کا عورت پر دل آ گیا۔ اس نے رہائی کے لیے شرط رکھ دی، مگر عورت مان نہیں رہی تھی۔ رحیم بخش خاموش تھا۔ سکندر شاہ نے کچھ دیر بعد کہا، اسے بولو بس 2 دن ہیں، پھر پولیس اس پر مقدمہ کر دے گی اور وہ کم سے کم 5 سال کے لیے جیل جائے گا۔ اگر وہ راضی ہو تو کل رات اسے میرے بنگلے پر لے آنا۔ رحیم بخش نے بے غیرتی سے کہا، میں بات کرتا ہوں اس سے۔ بات مت کرو، اسے راضی کرو، ورنہ تمہارا بھائی جیل چلا گیا تو یہ دھندا بھی تمہارے ہاتھ سے جائے گا۔ سکندر شاہ نے اس پر مزید دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، میں کرتا ہوں صاحب، رحیم بخش نے کہا، پر وہ بہت ضدی عورت ہے۔ ایک بار میرے پاس آ جائے، اس کی ساری ضد نکل جائے گی۔ سکندر شاہ نے واہیات لہجے میں کہا، آج رات تیار رہنا، مال نکالنا ہے، 3 بجے کے بعد کسی وقت کال کروں گا۔ میں تیار رہوں گا صاحب، رحیم بخش نے کہا، پر فیض محمد تو آج صبح کی ڈیوٹی پر تھا۔ اسے چھوڑو، رات والے کو میں ہٹا دوں گا، سکندر شاہ نے کہا، بس ایک مشکل ہے، ظفر بیمار ہے، آج مجھے خود کام کرنا پڑے گا، مگر اتنا مشکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، میں چلتا ہوں۔ اس کے باہر آنے سے پہلے میں اس جگہ سے ہٹ کر ایسی جگہ کھڑا ہو گیا جہاں سے اسے باہر جاتے دیکھ سکوں۔ وہ نکل کر چلا گیا تو میں بھی وہاں سے نکل آیا اور ایک ہوٹل میں جا کر بیٹھ گیا۔ آج میری مارننگ شفٹ تھی،
جو 4 بجے ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت 6 بج رہے تھے اور دن چھوٹے ہونے کی وجہ سے شام ڈھل چکی تھی۔ کچھ دیر میں اندھیرا چھا گیا۔ میں نے 7 بجے کھانا کھایا اور ہوٹل سے اٹھایا، کیونکہ وہاں بیٹھے رہنے کی صورت میں بہت سے لوگ مجھے دیکھ سکتے تھے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی مجھے دیکھے اور یاد رکھے کہ میں اس وقت بھی بورڈ پر تھا۔ ایک جگہ کچھ خالی کنٹینرز عرصے سے بیکار کھڑے تھے۔ اس میں یہاں پورٹر کا کام کرنے والے آرام کرتے تھے۔ وہ کسی بحری جہاز کی آمد کی صورت میں 2 دن بھی کام کرتے تھے اور 10-12 گھنٹے کام کر کے وہ 2-3 گھنٹے آرام کر کے پھر سے کام میں لگ جاتے تھے۔ آرام کرنے کے لیے یہ کنٹینرز استعمال کرتے تھے۔ میں ایسے ہی ایک کنٹینر کی چھت پر آ گیا۔ یہاں پرانے فوم اور کشن پڑے تھے جن سے بدبو اٹھ رہی تھی، مگر محنت کشوں کے لیے اس بو کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس وقت بھی یہاں 3-4 محنت کش بے سود پڑے ہوئے تھے۔ میں بھی ایک طرف لیٹ گیا اور آسمان پر نظر آنے والے تارے دیکھتا اور سوچتا رہا کہ بعض انسان دوسروں کے لیے کس قدر باعث آزار بن جاتے ہیں۔ وقت گزرتا رہا، 12 بج گئے۔ اس دوران میں سونے والے محنت کش اٹھ کر چلے گئے اور ان کی جگہ دوسرے آ گئے۔ کسی نے مجھ پر توجہ نہیں دی تھی اور میں بھی یہی چاہتا تھا۔ سکندر شاہ اور رحیم بخش کی گفتگو سے ظاہر تھا کہ جو کارروائی ہونی تھی وہ میری ڈیوٹی والے سیکشن میں ہونی تھی۔ میں 2 بجے کے بعد اٹھ کر نیچے آیا، ایک نلکے سے منہ ہاتھ دھویا اور پھر ایک کباڑ خانے سے اپنے مطلب کی چیزیں نکال کر میں کنٹینرز یارڈ کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج وہاں سناٹا تھا، یعنی کوئی سرگرمی نہیں تھی۔ رات کا چوکیدار بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سکندر شاہ نے اسے یہاں سے ہٹا دیا تھا۔ میں ایک ایسی جگہ آ گیا جہاں سے میں ہر طرف نظر رکھ سکتا تھا۔ 2:45 بجے کے قریب سکندر شاہ وہاں پہنچا۔ آج اوزاروں والا تھیلا اس نے اٹھایا ہوا تھا۔ اس کا آدمی ظفر بیمار تھا، مگر اس نے اتنے عرصے میں سارے کام خود سیکھ لیے تھے اور وہ بھی کنٹینر کھول سکتا تھا۔ جب وہ ایک سیکشن میں گھسا تو میں بھی اس کے پیچھے تھا۔ اتنے عرصے میں اسے بھی معلوم ہو گیا تھا کہ کون سا سیکشن کہاں ہے۔ وہ C3 میں آیا۔ یہ بھی خاصا اندر گھسا ہوا سیکشن تھا اور یہاں سارے ہی باہر جانے والے کنٹینرز تھے۔ سکندر شاہ ایک کنٹینر کے سامنے رکا۔ اس نے پہلے اوزاروں سے تالا کھولا اور اس کے بعد سیل اتار کر کنٹینر کے دروازے کھولے۔ جیسے ہی وہ اندر گیا میں بھی دبے قدموں اس کے پیچھے چلا گیا۔ 15 منٹ بعد میں نے کنٹینر کو بند کر کے لاک کیا اور سیل لگا دی جو سکندر شاہ ساتھ لایا تھا۔ میں بھی اتنے عرصے میں دیکھ کر ان کاموں کو جان گیا تھا۔ پھر سارا سامان بیگ میں بھرا اور اسے لے کر جیٹی کے کنارے تک آیا۔ میں نے آس پاس دیکھا اور بیگ پانی میں پھینک دیا۔ وزنی ہونے کی وجہ سے وہ فوراً ہی ڈوب گیا۔ یہاں پانی کی گہرائی کم سے کم 50 میٹرز تھی، اس لیے بیگ کے ملنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ میں واپس آ رہا تھا کہ ایک طرف سے 2 آدمی نمودار ہوئے۔ میں جلدی سے ایک ڈرم کی آڑ میں ہو گیا۔ آنے والا رحیم بخش تھا اور اس کے ساتھ ایک عورت تھی جو اللہ بخش کی بیوی تھی۔ اس کا پتہ مجھے ان دونوں کی گفتگو سے چلا۔ رحیم بخش کہہ رہا تھا، ایک رات کی تو بات ہے، پھر اللہ بخش چھوٹ کر آ جائے گا۔ تو چاہے تو اسے بھی پتہ نہیں چلے گا۔ آج تو سکندر شاہ کے ساتھ جائے گی اور کل صبح اللہ بخش گھر آ جائے گا۔ میں نے ملگجی روشنی میں دیکھا، عورت چاند کی طرح چمک رہی تھی اور اسی وجہ سے سکندر شاہ اس کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ سکندر شاہ نے کل بلوایا تھا مگر رحیم بخش اسے آج ہی جانے کو کہہ رہا تھا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ سکندر شاہ اب اسے یا کسی بھی عورت کو کبھی اپنے بنگلے میں نہیں بلوا سکے گا۔ وہ کچھ دیر وہاں رکے اور پھر آگے بڑھ گئے۔ رحیم بخش یقیناً سکندر شاہ کی کال کا انتظار کر رہا تھا جو کبھی آنے والی نہیں تھی، کیونکہ سکندر شاہ اس وقت کنٹینر میں اس حالت میں بند تھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا۔ میں نے اسے اتنی مضبوطی سے باندھا تھا اور سامان میں اتنا اندر ٹھوس دیا تھا کہ وہ کسی صورت خود کو آزاد نہیں کرا سکتا تھا
और ना ही وہ کسی کو مدد کے لیے متوجہ کر سکتا تھا۔ لوہے کے پائپ کی ایک ضرب نے اسے لمحے میں بے ہوش کر دیا تھا۔ اس کے بعد کا کام بہت آسان ثابت ہوا تھا۔ جب شبانہ میرے ساتھ واپس گاؤں گئی اور اس کی کیفیت عجیب سی تھی، تب میں اسے طبیعت کی خرابی سمجھا تھا، مگر اصل حقیقت مجھے سمیرا نے بتائی تھی۔ وہ عورت تھی اور اسی وجہ سے اس سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی تھی۔ سکندر شاہ نے مکاری سے کام لیا، مجھے لے کر بندرگاہ آیا اور رحیم بخش کے ساتھ بھیج دیا۔ اس کے فوراً بعد وہ واپس آیا۔ کریم بھی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ اس نے سمیرا کو حکم دیا کہ وہ اپنے کوارٹر میں رہے اور جب تک وہ نہ بلائے وہ باہر نہ آئے۔ یہ حکم دے کر سکندر شاہ ہمارے کوارٹر میں گھس گیا۔ سمیرا اپنے کوارٹر میں رہی اور شبانہ کی گھٹی گھٹی چیخیں سنتی رہی۔ سکندر شاہ 1 گھنٹے سے بھی پہلے واپس چلا گیا اور تب سمیرا گئی اور اس نے شبانہ کی حالت درست کی۔ میں آیا تو مجھے لگا کہ سب ٹھیک ہے۔ شبانہ نے مجھے نہیں بتایا، لیکن میں اسے قصوروار نہیں سمجھتا۔ اس واقعے کے 9 ماہ بعد میں باپ بن گیا، تب بھی اسے قصوروار نہیں سمجھتا۔ میرا بیٹا، جس کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ میرا ہے یا نہیں، مگر میں اسے اپنے بیٹے کی طرح پال رہا ہوں۔ اب شبانہ میرے پاس ہے اور پھر امید سے ہے۔ میں نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ میں کبھی اسے نہیں بتاؤں گا کہ مجھے سب معلوم ہے۔ یہ راز ہمیشہ راز رہے گا، جیسے یہ راز شاید ہمیشہ راز رہے کہ سکندر شاہ کہاں گیا۔ وہ پھر نہیں ملا۔ وہ کنٹینر کہاں گیا میں نہیں جانتا، اور یقیناً سکندر شاہ کی لاش برآمد ہوئی ہوگی، مگر وہ پھر کہاں گئی یہ بھی ایک راز ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ راز راز ہی رہے گا۔